جانتے ہو تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی جب تم دعائیں بھی مانگ رہے ہو اور ڈر بھی رہے ہو کہ پتہ نہیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں۔ تم پریشان ہو کہ جو خواہش کب سے تمہارے دل و دماغ میں ہے اسے دعا میں مانگنا چاہیے یا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو جب وہ رحمان وعدہ کر رہا ہے تو پھر تم کیوں شک میں ہو اور جانتے ہو دعائیں کب قبول ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا اس رحمان پر یقین پختہ ہو جائے۔ تمہاری قبولیت کا سارا انصار تمہارے یقین پر ہے۔ یہاں تمہارا یقین کامل ہوا وہاں دعا مقبول ہوگی۔ دعا کو قبول ہونے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتا اگر یقین کامل ہو۔ جان رکھو جس سے تم مانگ رہے ہو وہ دنیا کی ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے تمہیں اپنے یقین پر کام کرنا ہوگا۔ جانتے ہو جب یقین کرتے ہیں تب کیا کرنا ہوتا ہے، تب جلد بازی نہیں کرنی ہوتی۔ اس وقت تمہیں اس رحمان پر مکمل یقین کے ساتھ قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھو یہ بات کہ جب تم کوئی پاورفل چیز کا حاصل کر رہے ہوتے ہو تب شیطان تمہیں ضرور بہکائے گا، تمہیں تمہارے یقین سے ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن تمہیں اس رحمان پر پورا یقین رکھنا ہوگا۔ جانتے ہو کیسے شخص کی دعا اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے؟ ایسے لوگ جو اللہ کی چاہتوں پر شکایات نہیں کرتے تو وہ رحمان ایسے لوگوں پر ان کی اپنی چاہت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جان رکھو اللہ اپنے بندوں کو تا عمر تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا، وقت کے ساتھ سارے زخم مٹا دیتا ہے۔ سنو جب یہ کہنے والا تمہارا اللہ ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں دوں گا، پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ دعاؤں سے نصیب بدل نہیں سکتے؟ سنو اللہ سے مانگ کر شک میں نہ پڑے رہو، اس سے مانگ کر تم بے فکر ہو جاؤ۔ دیکھو تم نہیں جانتے تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، وہ رحمان سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تمہاری آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تمہیں اپنے خالق پر اندھا اعتماد ہونا چاہیے، اور تم ہو کہ اپنے دل میں ممکن ناممکن کی جگہ بنائے بیٹھے ہو۔ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ تمہیں اللہ پر اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ رحمان تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اللہ کے علاوہ بھروسہ کر ہی کس پر سکتا ہوں؟ کسی دوسرے کو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتا، میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو میرا مالک ہے میرا اللہ میرا ساتھی ہے، مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالے میں لایا ہے تو وہ وہی رحمان ہے، اور جانتے ہو اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ بے وفائی نہیں کرتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو میری صداؤں کو سنتا ہے، اور اگر کچھ نہ بھی بولوں تب بھی وہ رحمان جان لیتا ہے، تو پھر کیسے اس ذات پر مجھے یقین نہ ہو؟ میں جانتا ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بھی اس ذات پر مکمل یقین ہو اور تم مایوس اور پریشان نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، چاہے آزمائش کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو مایوس نہیں ہوتے تو اللہ ان کے حالات بدلنے میں دیری نہیں کرتا، اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو وہ رحمان وہاں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو تم بھی یقین رکھو گے تو تم بھی اس مشکل سے نکال لیے جاؤ گے، اور جب تم ہمت نہیں ہارو گے تو تم پر خیر کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں میری دعا ہے تمام ویورز کے لیے اللہ آپ کو اتنا سکون عطا کرے کہ آپ پھر کبھی بے چین نہ ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں ایسی بہار بھیجے کہ ہزار کے دنوں کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ اللہ آپ کے دل کو کبھی بے نور نہ ہونے دے۔ میری دعا ہے اس رمضان
رمضان میں اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔